کیا میاں بیوی ننگے سوئیں اور ایک دوسرے کے اعضاء ٹچ کرے تو کیا اس صورت میں غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب میں بیوی کے نزدیک جاتا ہوں اور اس سے بوسو کنار اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں اور جسم کے مختلف حصوں جیسے سینے اور گردن کو چومتا ہوں اور اس کی شرمگاہ پر باہر سے ہاتھ پھیرتا ہوں تو اسے مزہ آتا ہے اور کچھ دیر کے بعد میری بیوی کی شرمگاہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ انزال ہو گیا ہے یا مزی نکل رہی ہے یا لکوریا، کیونکہ اس پانی کے نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کا مزہ کم نہیں ہوتا، اور جب بہت دیر ہو جائے اور مزہ بڑھ جائے تو پھر کہیں جا کر اس کو شدید مزہ آنے کے ساتھ ساتھ وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے اور جسم کانپ اٹھتا ہے اور جسم کو جھٹکے لگنا جیسے عمل ہوتا ہے۔ اب ان جھٹکوں کے وقت معلوم نہیں ہوتا کہ کچھ پانی شرمگاہ سے نکلا یا نہیں، کیونکہ پانی تو شروع سے ہی مسلسل نکل رہا تھا۔ کیا شروع میں جو پانی نکل رہا تھا وہی انزال ہوگا اور کیا اس سے غسل واجب ہو جائے گا؟ انزال کی کیا نشانیاں ہیں اور عورت کو کیسے معلوم ہوگا کہ اب غسل واجب ہو گیا ہے جبکہ ابھی دخول بھی نہیں ہوا؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا ننگے سونا اور ایک دوسرے کے اعضاء ٹچ کرنا جائز ہے۔ خاوند اور بیوی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیوی اور لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر چیز سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیوی اور لونڈی سے حفاظت نہ کرنے میں اس پر کوئی ملامت نہیں، جس میں اس کا دیکھنا، چھونا اور ملنا شامل ہے۔ مرد کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھنا حلال ہے، بیوی اور لونڈی جن سے جمع کرنا حلال ہے، اور اسی طرح وہ دونوں بھی مرد کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہیں۔ اس میں کوئی کراہت نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ میاں بیوی کے باہمی بوسو کنار کے وقت شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ موذی ہے، فاقہ نہیں۔ موذی کی پہچان یہ بتائی ہے کہ یہ ایسا سفیدی میل پتلا اور شفاف پانی ہے جو بوسو کنار کے وقت نکلتا ہے اور اس کے نکلنے کے بعد شہوت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی کا حکم یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے صرف وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ البتہ وہ رطوبت جس کے بعد شہوت ختم ہو کر طبیعت میں فطور آ جائے وہ منی ہے، اس سے غسل لازم ہوتا ہے، اور عورت کی منی کی پہچان فقہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ پتلی اور زرد میل ہوتی ہے اور خروج کے وقت اس کا احساس ہو جاتا ہے اور ادنی توجہ سے اس کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ اگر اتفاقاً کبھی احساس نہ ہو تو اگر نکلنے والی رطوبت زرد رنگ کی ہو تو وہ منی ہے جو شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بعد غسل واجب ہے اگرچہ ابھی دخول نہ ہو۔ اگر منی نہیں نکلی تو غسل جنابت واجب نہ ہوگا، البتہ اگر سوپاری کا کچھ حصہ عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو گیا تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ اس بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ سوتے وقت ایک دوسرے سے الگ سونا تو اس سے انزال نہیں ہوا اور نہ ہی جمع کیا گیا ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ جب موذی نکلی ہو تو مرد کو اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کرنا چاہیے اور عورت بھی اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کرے، یعنی دونوں ہی استنجا کرنے کے بعد وضو کرے اور نہ غسل کرنا چاہے بلکہ کپڑے تبدیل کرنے چاہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔